Assalamu alaikum students, welcome to lecture 21 of the operating systems course. I hope you're all doing well in your personal and professional lives, and I do hope that your studies are going well also. In particular, my course is going well. If you have any questions, do let me know, send me email and I'll be happy to respond to your queries. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے کنکرنٹ پروسیسز کے ایک ایشو کی بات شروع کی تھی، دا ایشو آف دا کریٹیکل سیکشن، اس کو کہتے ہیں دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. اس میں ہم نے ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کو دیکھا تھا، اس کے سلوشنز کی بات کی تھی. وی لکڈ ایٹ سم پاسبل سلوشنز، پھر ہم نے کہا کہ یہ تو صحیح کام نہیں کر رہے، اینڈ دین وی لکڈ ایٹ اے گڈ سلوشن فار دا ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. اس کے بعد ہم نے این پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کی بات شروع کی تھی. ہم نے ایک الگورتھم دیکھا جس کو بیکری الگورتھم کہتے ہیں، لیسلی لیمپورٹ نے پرپوز کیا تھا یہ، اور اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھ رہے تھے. وی ور ان دا مڈل آف لوکنگ ایٹ این ایگزامپل ٹو سی ہاؤ دس الگورتھم ایکچولی ورکس، اینڈ دین وی رین آؤٹ آف ٹائم. سو اس ٹاپک سے دوبارہ ہم شروع کریں گے. ویل کوکلی لک ایٹ دا بیکری الگورتھم اگین and then look at the same example we were doing. We'll complete that example and move on to other topics. And I'm just hoping you are as excited about this particular topic of concurrent processes running and looking at the various issues involved, looking at the solutions to the various issues and so on. So I don't want to hold you for too long. Let's look at the agenda for today. جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اگلی سلائیڈ میں کہ ایز یوزول ویل ریویو دا پریویس لیکچر. کے بعد ہم بات کریں گے ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کی. ایکچولی وی ہیو آلریڈی ڈن دیٹ. وی لک ایٹ دا این پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم، پھر بیکری الگورتھم کو ان پرٹیکولر کوئکلی ریویو کر لیں گے. دین ویل لک ایٹ دا ایگزامپل دیٹ وی ور ان دا مڈل آف وین وی رین آؤٹ آف ٹائم. اس کے بعد ہم شروع کریں گے دا ڈسکشن آف دا ہارڈ ویئر سولوشنز. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ہارڈ ویئر سولوشنز کا یہ مطلب نہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ایڈ سم پیس آف ہارڈ ویئر to the computer system which would solve this problem, but essentially we look at the various instructions in the instruction set of a CPU which allows us to solve this critical section problem. تو ان instructions کو دیکھ لیں گے، دیکھیں گے کہ ان instructions کے semantics کیا ہیں، اور پھر ان instructions کو یوز کر کے ہم یہ critical section problem کو solve کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد لیکچر کا ریکیپ کر لیں گے. اچھا چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ لیکچر 20 میں ہم نے کیا کیا تھا. تو اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی فرسٹ ٹاکڈ اباؤٹ دا ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. وی لکڈ ایٹ اے گڈ سولوشن فار دس پرابلم. پھر ہم نے این پروسیس کریٹیکل سیکشن کی بات کی، اور اس کے بعد ہم نے بیکری الگورتھم کی ڈسکشن شروع کی تھی. تو جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی چیز ہم نے کی تھی لیکچر 20 میں وہ تھا کہ ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم کا ایک اچھا سولوشن ہم نے دیکھا. اور جسٹ ٹو کوئکلی ریویو دیٹ الگورتھم دیٹ سولوشن، کہ اس سولوشن میں ہم ایک یوز کرتے ہیں ارے آف ٹو ایلیمنٹس آف ٹائپ بولین. ہر پروسیس کے لیے ایک ایلیمنٹ ہو اس میں، بیکاز وی آر لوکنگ ایٹ ٹو پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. تو اس بولین ارے میں ایک سلاٹ ہوگی پروسیس 0 کے لیے، دوسری ہوگی پروسیس 1 کے لیے، یا اس کو کہنا پروسیس آئی اینڈ پروسیس جے. ایک ہم نے انٹیجر ویریبل ٹرن یوز کیا تھا جس کی ویلیو 0 ہو سکتی ہے یا 1. اچھا، اب جب بھی کوئی پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہے گا تو اس کا انٹری سیکشن یہ ہوگا کہ پہلے وہ اپنا فلیگ سیٹ کرے گا، ٹرن کو دوسرے پروسیس کے نمبر پہ سیٹ کر دے گا، اور پھر چیک کرے گا کہ دوسرے کا فلیگ ٹرو ہے اور ٹرن بھی اسی پروسیس کی ہے. اگر یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہوں گی تو یہ پروسیس ویٹ کرے گا بائی اسپننگ ان دس وائل لوپ. ٹھیک ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی تو یہ پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. سو کب یہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی؟ یا تو دوسرا پروسیس انٹرسٹڈ نہیں ہے اس وقت اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے، اس لیے اس نے اپنا فلیگ ہی سیٹ نہیں کیا، یا دوسرا پروسیس بھی انٹرسٹڈ ہے لیکن وہ اس پروسیس سے تھوڑی دیر میں انٹری سیکشن میں آیا تو اس نے بھی اپنا فلیگ سیٹ کیا لیکن اس نے ٹرن اس پچھلے پروسیس پہ سیٹ کر دی، تو اس لیے وہ پروسیس ویٹ میں چلا جائے گا اور یہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. اور جب ایک پروسیس کریٹیکل سیکشن سے باہر آتا ہے تو اپنا فلیگ وہ فالس کر دیتا ہے، تاکہ جو دوسرا پروسیس اگر اسپن کر رہا ہے اپنے وائل لوپ میں ان اٹس انٹری سیکشن ویٹنگ فار دس پروسیس فلیگ ٹو بیکم فالس، وہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. تو اس طرح
ایک پروسیس جب کرٹیکل سیکشن میں ہو تو دوسرا آؤٹ سائڈ دا کرٹیکل سیکشن ان دا اینٹری سیکشن ان پرٹیکولر ویٹس آن دا وائل لوپ. پھر ہم نے دیکھا کہ وائی از دس اے گڈ سولوشن, تو اس میں ہم نے کہا کہ کوئی بھی اچھا سولوشن جو ہوتا ہے فار سالونگ دا کرٹیکل سیکشن پرابلم, اس کے 3 کریکٹرسٹکس ہیں. اٹ ہیز ٹو سیٹسفائی 3 کنڈیشنز, میوچل ایکسکلوژن کی, پروگرس کی اور باؤنڈیڈ ویٹنگ کی. میوچل ایکسکلوژن ہم نے کہا کہ ٹرو اس لیے ہے کہ کیونکہ ٹرن کی ویلیو صرف ایک ہو سکتی ہے, یا 0 یا 1, دونوں نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک وقت میں صرف ایک ہی پروسیس کرٹیکل سیکشن میں ہوگا, اور جب وہ پروسیس کرٹیکل سیکشن میں ہوگا, لیٹس سے اٹ از P0, تو ٹرن کی ویلیو 0 ہوگی. دوسرا پروسیس جب کرٹیکل سیکشن میں آنے کی کوشش کرے گا تو ٹرن کی ویلیو, اس جو پروسیس کرٹیکل سیکشن میں اس کا فلیگ ٹرو ہوگا, اس لیے دوسرا پروسیس ویٹ کرے گا. سو بیکاز دا ٹرن ویریبل کین اونلی ہیو 1 ویلیو, ایک وقت میں ایک ہی پروسیس کرٹیکل سیکشن میں ہوگا. تو یہ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ میوچل ایکسکلوژن ہولڈس ٹرو. پھر ہم نے پروگرس کی اسی طرح دیکھی کہ پروگرس آلسو ہولڈس ٹرو, کیونکہ یہ ڈیسیژن باؤنڈیڈ ٹائم میں ہو جاتی ہے. تیسرا تھا کہ باؤنڈیڈ ویٹنگ, اور اس میں یہ تھا کہ ایک پروسیس جب کرٹیکل سیکشن میں سے نکلتا ہے تو واپس جا کے دوبارہ وہ کرٹیکل سیکشن میں نہیں جا سکتا اگر دوسرا والا پروسیس ویٹ کر رہا ہے کرٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے. سو باؤنڈیڈ ویٹنگ ہولڈس ٹرو آلسو. پھر ہم نے بات شروع کی این پروسیس کرٹیکل سیکشن پرابلم سولوشن کی. اس میں ہم نے کہا کہ ہم الگورتھم ڈسکشن شروع کی جس کا نام ہے بیکری الگورتھم, پرپوز کیا تھا لیسلی لیمپورٹ نے. اور بیکری الگورتھم کا پریمس یہ ہے کہ کوئی بھی پروسیس جب اپنے کرٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے تو وہ ایک نمبر چوز کرتا ہے, اور پھر وہ کمپیئر کرتا ہے اپنے نمبر کو اور اپنے آئی ڈی کو with the number and ID pairs of all other processes involved in solving this problem, i.e. all the problems all the processes which are interested or which may be interested in getting into their critical sections. تو یہ چیک کرتا ہے کہ کسی اور پروسیس کا نمبر کاما آئی ڈی پیئر میرے سے چھوٹا تو نہیں. اگر تو کوئی پروسیس ہے کہ جس کا نمبر آئی ڈی پیئر میرے سے چھوٹا ہے تو میں ویٹ کروں گا بائی اسپننگ ان اے لوپ, and the other process perhaps would get into its critical section. اگر کوئی ایسا پروسیس نہیں ملتا مجھے جس کا نمبر آئی ڈی پیئر میرے سے چھوٹا ہے تو میں اپنے کرٹیکل سیکشن میں چلا جاؤں گا. جب میں باہر نکلوں گا کرٹیکل سیکشن سے تو میں نمبر 0 پہ سیٹ کر دوں گا, which means that I am not interested into getting into my critical section. So یہ جنرل میں نے تھوڑا سا آپ کو کوئکلی بتا دیا بیکری الگورتھم کام کیسے کرتا ہے. اور اس کا میں نے بتایا کہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی دکان پہ جائیں یا کسی آفس میں جائیں جہاں آپ کو ٹوکن نمبر ملتا ہے, تو پہلا جو بندہ سرو ہوگا وہ وہی ہوگا جس کا ٹوکن سب سے چھوٹا ہوگا, جس کا ٹوکن نمبر. جسٹ ان کیس کہ 2 بندوں کے ٹوکن ایک ہی ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے, تو میں نے کہا تھا کہ پرہیپس ان انوائرمنٹ آف پیپل ہم کہیں گے کہ جو بندہ ذرا زیادہ عمر کا ہے اس کو سرو کر دیں. بٹ ان کیس آف آر پرابلم آف دا کریٹیکل سیکشن پرابلم آف این پروسیسز ہم کہتے ہیں جو پروسیس ہے جس کا چھوٹا آئی ڈی ہوگا اس کو پہلے سرو کر دیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد ہم نے بیکری الگورتھم کی ایک ایگزامپل کو دیکھنا شروع کیا. وی ور ان دا مڈل آف دا ایگزامپل وین وی رین آؤٹ آف ٹائم. سو لیٹس گو بیک اینڈ کوئکلی لک ایٹ دا کوڈ فار دا بیکری الگورتھم, دین ویل کم بیک ٹو دا سیم example, we'll complete it and move on to other topics. Okay, so let's look at the next slide. Just to remind you that in this slide you're looking at the structure for process PI. اس particular slide میں process is simply trying to choose its number. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس process کو number ملے گا which would be at least one more than the numbers which have been assigned to the processes which are interested in getting into their critical sections. ٹھیک ہے, تو چوزنگ فلیگ کو ٹرو کر کے نمبر لے لے گا, جب نمبر چن لیا تو فلیگ کو فالس کر دے گا. اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو نمبر چوز کرنے کے بعد ہر پروسیس اس فار لوپ کو ایکسیکیوٹ کرے گا, اور جو پروسیس اس فار لوپ کو کمپلیٹلی ایکسیکیوٹ کر لے گا وہ کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. تو دیکھیں اس کوڈ میں, اس فار لوپ میں پروسیس سے کیا کرتا ہے. سو یہ پہلا وائل لوپ جو ہے, سو پروسیس وڈ اسٹارٹ ود اے ویلو آف j equal to 0 and it would take it all the way through n for as long as j is less than n. کیا کر رہا ہے یہ پروسیس کہ دیکھتا ہے کہ پروسیس j اپنا نمبر تو نہیں چوز کر رہا. اگر ایک پروسیس نمبر چوز کر رہا ہے تو یہ پروسیس ویٹ کرے گا ان دا فرسٹ وائل لوپ. جب یہ چوزنگ فلیگ فار اے پروسیس j would become false, یعنی اس j نے
نمبر چوز کر لیا ہے پروسیس پی سب جے نے تو اس کا فلیگ فالس ہو جائے گا اور یہ پروسیس پہلے وائل لوپ میں سے نکل آئے گا. پھر یہ پروسیس جو کہ اگین وچ از ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن, یہ دوسرا وائل لوپ ایکسیکیوٹ کرے گا اور یہ کیا کر رہا ہے اس میں وائل نمبر سب جے از ناٹ زیرو, میننگ صرف ان پروسیسز کو چیک کرنے which are interested in getting into its critical section, into their critical sections. ٹھیک ہے, اگر کسی پروسیس کا نمبر زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو اس کو ہم چیک نہیں کریں گے. اینڈ ویل کم آؤٹ آف دا وائل لوپ, گو بیک اپ اینڈ انکریمنٹ جے ٹو دا نیکسٹ ویلو اینڈ سو آن. بٹ اگر یہ نمبر سب جے از ناٹ اکول ٹو زیرو, یہ کنڈیشن ٹرو ہے, میننگ کہ یہ پروسیس ہے جو کہ انٹرسٹڈ ہے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے, اس نے کوئی نان زیرو نمبر چوز کر لیا ہے, تو دین دس پروسیس وڈ چیک اف نمبر جے کاما جے از لیس دین مائی نمبر اینڈ مائی آئی ڈی. یعنی اگر کوئی پروسیس ایسا ہے وائل ایکسیکیوٹنگ دس فار لوپ سچ دیٹ دا نمبر فار دیٹ پروسیس جے کاما دا آئی ڈی آف دیٹ پروسیس دس آرڈرڈ پیئر if it is less than my number and my ID, then I'm going to spin in the second while loop. Otherwise, I'll go up, increment the value of j to the next value, and so on and so forth. So I'll go through this loop for all values of j until the value of j becomes equal to n, in which case the condition in the for loop becomes false, and then I slip into my critical section. I get into my critical section, stay there for as long as my critical section does not complete, and while I am in my critical section, other processes which are trying to get into their critical sections, they would be waiting for some value of j in their second while loop. ٹھیک ہے, اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ہوگا ود این ایگزامپل. اچھا, یہ تو ہو گیا انٹری سیکشن کا کوڈ. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب پروسیس ایک باہر نکلتا ہے تو ایکسٹ سیکشن میں کیا کرتا ہے, اٹ سمپلی سیٹس اٹس نمبر ٹو زیرو. ابھی ہم نے انٹری سیکشن میں دیکھا کہ اگر کسی پروسیس کا نمبر زیرو ہے تو اس پروسیس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا ان دا ڈیسیژن میکنگ وین اے پروسیس از ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن, تو اس لیے اس پروسیس کو اگنور کر دیا جائے گا. سو وین اے پروسیس گیٹس آؤٹ it sets its number to zero, telling other processes who may be interested in getting into their critical sections that don't consider me in the decision making because I'm not interested. اور اس کے بعد ریمائنڈر سیکشن اینڈ سو آن. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم نے یہ ایگزامپل شروع کی تھی کہ وی آر لوکنگ ایٹ 5 processes P0 through P4 جن کے نمبر ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ P0 نے نمبر اس کو ملا 3, P1 کا نمبر ہے 0, P2 کا 7, P3 کا 4 اور P4 کا 8. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 پروسیسز میں سے P1 جو ہے جس کا نمبر 0 ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے. تو اس لیے جب ہم دیکھیں گے ایکسیکیوشنز آف the entry codes by the other 4 processes جن کے نمبرز نان زیرو ہیں کہ وہ کس طرح اپنے کوڈ کے تھرو جاتے ہیں اور کون سا پروسیس سب سے پہلے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا. تو اس کے لیے ہم اگلی سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو رن دا انٹری سیکشنز فار پروسیسز P0, P2, P3 اینڈ P4. ٹھیک ہے, کیا کریں گے یہ سارے پروسیس, اپنے نمبر تو انہوں نے چوز کر لیے ہیں, اس کے بعد یہ فار لوپ کو ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں. P0 کا میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر ہم جائیں گے P2, P3 اور P4 میں. P0 would start with j equal to 0. j 0 کے لیے یہ چیک کرے گا کہ میں سیکنڈ وائل لوپ کی بات کروں گا صرف, پلیز کیپ دا کوڈ فار دا بیکری الگورتھم ان فرنٹ آف یو, کہ سیکنڈ وائل لوپ میں یہ چیک کرے گا کہ نمبر j کاما j از اٹ لیس دین مائی نمبر مائی آئی ڈی. ریمبر P0 کی جب بات کر رہے ہیں تو I would be 0, اور کیونکہ کرنٹلی j کی ویلیو 0 ہے تو j بھی 0 ہوگا. ٹھیک ہے, سو ہم کر یہ رہے ہیں کہ از نمبر سب 0 کاما 0 از لیس دین نمبر سب 0 کاما 0, یعنی از 3 کاما 0 لیس دین 3 کاما 0, جہاں کہ 3 جو ہے نمبر اسائن کیا گیا تھا P0 کو اور 0 از دا آئی ڈی فار P0. تو فار ویلیو آف j equal to 0, P0 کے سیکنڈ وائل لوپ میں یہ کنڈیشن فالس ہوگی, رائٹ, بیکاز 3 کاما 0 از ناٹ لیس دین 3 کاما 0. پھر P0 j کو 1 کر دے گا, اور فار لوپ کے اندر دیکھیں تو پہلی اسٹیٹمنٹ وائل کی ہے جس میں ہے کہ وائل نمبر سب j از ناٹ 0, بٹ وہ کنڈیشن فالس ہوگی کیونکہ نمبر سب 1 جو ہے وہ 0 ہے. اس لیے P0 j کی ویلیو کو 2 پہ سیٹ کر دے گا. پھر چیک کرے گا ان دا سیکنڈ وائل لوپ, کیونکہ پہلا تو کنڈیشن ٹرو ہوگی,
فالس ہوگی. دوسرے میں آئے گا, دوسرے وائل لوپ میں, اور چیک کرے گا نمبر سب 2, 2. Number sub 2 is 7, so it's checking whether 7, 2 is less than my number, my ID, whereas my number is 3 and my ID is 0. ہم اگین پروسیس 0 کی بات کر رہے ہیں اس ٹیبل میں, پہلے کالم پہ میں صرف ابھی بات کر رہا ہوں. سو یہ چیک کر رہا ہے کہ 7, 2 less than 3, 0. The answer is no again. یہ جائے گا J کو 4 پہ سیٹ کر دے گا, J کو 3 پہ سیٹ کر دے گا. سو نمبر 3, 3 کا نمبر 4 ہے, تو یہ کنڈیشن چیک کر رہے ہیں کہ از 4, 3 لیس دین 3, 0. اگین دا کنڈیشن از فالس. اور پھر یہ J کو 4 پہ سیٹ کر کے چیک کرے گا کہ 4 کا نمبر وچ از 8, ID وچ از 4, سو از 8, 4 لیس دین 3, 0. دا آنسر از نو اگین. پھر جب J کو 5 پہ سیٹ کر دے گا, گو بیک ان دا فار لوپ, 5 از ناٹ لیس دین 5, جو فار لوپ کی کنڈیشن ہے نا, n is 5 in this case, کیونکہ ہم 5 پروسیسز کو دیکھ رہے ہیں. تو جب J 5 ہو جائے گا دین J لیس دین n کنڈیشن فالس ہو جائے گی, اور یہ پروسیس P0 would be the first one to get into its critical section among these 4 processes P0, P2, P3, P4 which are trying to get into their critical sections. ٹھیک ہے, assumption اس میں یہ ہے کہ جو ٹیبل میں ہم نے نمبرز ان کو اسائن کیے ہیں بیسڈ آن دوز نمبرز. ٹھیک ہے. اچھا, سو سب سے پہلے جو ہے P0 اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ when P0 was doing this, P3, P4 اور P2, P3 اور P4 وہ بھی اپنا فار لوپ ایکسیکیوٹ کر رہے تھے ان دیئر اون کوڈز. یہی میں نے کہا تھا کہ دس از دا ایکسائٹنگ پارٹ, کہ جی ملٹیپل پروسیسز کی کنکرنٹ ایکسیکیوشن کو آپ نے اپنے دماغ میں رن کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از دا ایکسائٹنگ پارٹ. اچھا, P2 کو اگر آپ دیکھیں تو سلائڈ پہ چلتے ہیں دوبارہ, کہ P2 کا اب یہ دوسرا کالم میں دیکھ رہا ہوں کورسپونڈنگ ٹو P2, کہ P2 بھی فار اے ویلیو آف J 0 سے شروع کرے گا اور اس ایک ایک کر کے بڑھا دے گا انٹل J becomes 5. تو جب P2 کا فار ویلیو آف J equal to 0, وہ کنڈیشن سیکنڈ وائل لوپ میں کیا چیک کرے گا, از 3, 0 لیس دین 7, 2. دا آنسر از یس. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس P0 کا نمبر آئی ڈی پیئر میرے نمبر آئی ڈی پیئر سے کم ہے, اس لیے P2 سیکنڈ وائل لوپ میں اسپن کرنا شروع کر دے گا فار اے ویلیو آف J equal to 0. سو P2 is spinning in the second while loop for a value of J equal to 0 in its own code. ہر پروسیس کا اپنا انٹری سیکشن ہے, کیپ دیٹ ان مائنڈ. اچھا, while P0 is continuing with its execution, P2 جو ہے وہ اسپن کرنا شروع کر دے گا سیکنڈ وائل لوپ میں فار اے ویلیو آف J equal to 0. اچھا, P3 کیا کرے گا, P3 بھی اپنے کوڈ میں J 0 سے شروع کرے گا, تو اس کی کنڈیشن بھی یہی ہوگی, 3, 0 لیس دین P3 کا نمبر ہے اب 4, سو اس 3, 0 لیس دین 4, 3, دا آنسر از یس. تو P3 بھی جو ہے سیکنڈ وائل لوپ میں اسپن کرنا شروع کر دے گا, اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں P4 بھی اسپن کر رہا ہے فار اے ویلیو آف J equal to 0. اچھا, P0 کنٹینیو کر رہا ہے ایکسیکیوشن, ایونچولی اٹ گیٹس ان ٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. While P0 is in its critical section, P2, P3 اور P4 spin کر رہے ہیں in the second while loop for a value of J equal to 0. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیسز ویٹ کر رہے ہیں کہ P0 اپنے کریٹیکل سیکشن میں سے نکلے, اپنے نمبر کو 0 کرے, پھر ان کی یہ کنڈیشن جو ہے نا فالس ہو جائے گی, کیونکہ ان کا نمبر آئی ڈی پیئر جو ہے وہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی. اس لیے یہ پروسیسز موو فارورڈ کریں گے بائی سیٹنگ دا ویلیو آف J ٹو دا نیکسٹ ویلیو اینڈ دین ایکسیکیوٹنگ دا 2 loops ود ان دا فار لوپ. اب دیکھ لیتے ہیں کہ جب P0 نکلے گا اپنے کریٹیکل سیکشن سے, اپنے نمبر کو 0 سیٹ کرے گا, تو پھر یہ پروسیسز کیا کریں گے. سو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائڈ ناؤ. اچھا, اب ہوگا یہ کہ جب اس کا نمبر 0 ہو جائے گا تو جو P3 ہے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ فالس ہو جائے گی, اور یہ پروسیس P3 جو ہے, اور اسی طرح P2 اور P4 کی بھی ہو جائے گی. سارے یہ پروسیس J کو 1 پہ سیٹ کر دیں گے, اور پھر فرسٹ وائل لوپ میں دیکھیں گے کہ نمبر فار 1 از 0, تو یہ واپس اوپر چلے جائیں گے, J کو 2 پہ سیٹ کر دیں گے, اور جب J کی ویلیو 2 ہوگی تو لیٹ سی کہ P2, P3 اور P4 کیا کریں گے. اچھا, جب J کی ویلیو 2 ہے
تو P2 جو ہے یہ سیکنڈ وائل لوپ میں کون سی کنڈیشن چیک کر رہا ہوگا؟ اس کی کنڈیشن ہوگی از 7,2 لیس دین 7,2. کیونکہ J2 ہو گیا نا, تو یہ P2 اپنی کنڈیشن ہی چیک کر رہا ہے, یعنی اپنا نمبر اور آئی ڈی پیئر کو اپنے نمبر آئی ڈی پیئر سے کمپیئر کر رہا ہے. تو 7,2 از ناٹ لیس دین 7,2, سو P2 از گوئنگ ٹو موو فارورڈ, انکریمنٹ J2 3, پھر سیکنڈ وائل لوپ میں چیک کرے کہ 3 کا نمبر آئی ڈی پیئر از اٹ لیس دین مائی آئی ڈی. سو 4,3 از دس لیس دین 7,2 اینڈ دا آنسر از یس. سو اس لیے P2 جو ہے it would start spinning in the second while loop for a value of j equal to 3, یعنی اس کنڈیشن پہ کہ 4,3 is less than 7,2. ٹھیک ہے. اچھا P2 جو ہے پھر it is spinning in the second while loop for a value of j equal to 3. P3 کیا کرے گا؟ P3 بھی اسی طرح j کو 1 کرتا ہے, نمبر for 1 is 0, it increments j to 2. 2 میں کنڈیشن اس کی کیا آ جائے گی in the second while loop, اور یہ میں کالم دیکھ رہا ہوں P3 کا, اور درمیان والی اس کی جو کمپیریزن ہے نا 7,2 از اٹ لیس دین 4,3 اینڈ دا آنسر از نو, رائٹ. 7,2 از ناٹ لیس دین 4,3. تو اس کے بعد جے کو انکریمنٹ کر دے گا 3 پہ, تو کنڈیشن چیک کرے گا از 4,3 لیس دین 4,3, دا آنسر از نو. جے کو 4 کر دے گا, کنڈیشن ہوگی 4,8 از اٹ لیس دین 4,3, دا آنسر از نو اگین. تو کیا ہوگا کہ P3 جے کو 5 پہ سیٹ کر دے گا, فار لوپ میں جا کے کنڈیشن دیکھے گا جے لیس دین n والی, تو کنڈیشن فالس ہوگی, اس لیے P3 وڈ بی دا سیکنڈ پروسیس ٹو گیٹ انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. اچھا جب P3 یہ سارا کر رہا تھا تو P4 بھی رن کر رہا تھا. P4 نے بھی نمبر جو ویلیو آف جے ہے اس کو 1 پہ سیٹ کیا, وہ کنڈیشن جو ہے نمبر 1 ناٹ 0 کی فالس تھی, اس نے جا کے جے کو 2 کر دیا. تو جب J2 ہے, اینڈ آئی ایم لوکنگ ایٹ دا لاسٹ کالم ناؤ کورسپونڈنگ ٹو P4, دا مڈل اینٹری, دا شیڈڈ اینٹری, کہ وہ کنڈیشن چیک کرے گا از نمبر فار 2 کاما دا آئی ڈی فار 2 از لیس دین مائی نمبر مائی آئی ڈی. تو P4 کا نمبر آئی ڈی پیئر کیا ہے 8,4, P2 کا کیا ہے 7,2. تو یہ چیک کرے گا از 7,2 لیس دین 8,4, دا آنسر از یس, رائٹ. سو P4 would be spinning in the second while loop for a value of j equal to 2. ٹھیک ہے. اچھا ہوا کیا اب کہ جب P0 نکلا ہے اپنے کریٹیکل سیکشن سے, تو یہ سارے پروسیسز دے اسٹارٹیڈ موونگ فارورڈ بائی انکریمنٹنگ دا ویلوز آف دیئر جیز ٹو دا سبسیکوینٹ نیکسٹ ویلوز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو P3 would get out of its critical section, get out of the entry section and get into its critical section. Whereas P2 would be waiting for a value of j equal to 3 and spinning in the second while loop. P4 جو ہے it would be spinning in the second while loop for a value of j equal to 2. اچھا previously جب P0 اپنے critical section میں تھا اور یہ P2, P3, P4 were spinning in the second while loop for a value of j equal to 0, تو میں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ P2, P3, P4 they are waiting for P0 to get out of its critical section and then these processes would move forward. اس کا کیا مطلب ہے آپ کہ P3 is in the critical section and P2 is waiting for a value of j equal to 3 and P4 is waiting in the second while loop for a value of j equal to 2. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب P3 اپنے critical section میں ہے تو P2 ویٹ کر رہا ہے because it is waiting in its second while loop for a value of j equal to 3. اس کا مطلب ہے کہ P2 is waiting for P3 to get out of its critical section and then P2 is going to make progress within the entry section. اچھا P4 is waiting or spinning in the second while loop in its entry section for a value of j equal to 2. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب P2 would eventually get into its critical section and get out, then only P4 is going to make progress. ٹھیک ہے. سو لیٹ می سے اٹ اگین کہ جب P3 کریٹیکل سیکشن میں ہے اور P2 اور P4 اسپن کر رہے ہیں ان دا سیکنڈ وائل لوپ ان دیئر اینٹری سیکشنز, P2 اسپن کر رہا ہے فار ویلو آف j equal to 3, P4 ویٹ کر رہا ہے فار ویلو آف j equal to 2. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ P2 جو کہ J3 پہ ویٹ کر رہا ہے, اسپن کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جب ویٹ کر رہا ہے کہ P3 کریٹیکل سیکشن میں سے نکلے اپنے اور پھر P2 would make progress.
اور کیونکہ P4 is waiting for a value of j equal to 2 and it's spinning in the second while loop for that value, اس کا مطلب ہے کہ یہ P4 would make progress only after P3 gets out, then P2 gets into its critical section and gets out, and then only P4 is going to make progress. ٹھیک ہے, اس کا آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں سلائڈ میں. we'll spend couple of more minutes and complete this example. So let's go back to the slide. اچھا, سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں اب تو let's suppose when P3 gets out, اپنے نمبر کو 0 پہ سیٹ کر دیتا ہے, and then P2 is going to get out of the second while loop اور J کو انکریمنٹ کر دے گا to a value 4. چیک کرے گا, وی آر لوکنگ ایٹ دا کالم فار P2 now. ٹھیک ہے, دوسرا کالم جو ہے کنڈیشن چیک کرے گا سیکنڈ وائل لوپ میں کہ از 8,4 less than 7,2, یعنی کیا 8,4 ordered pair is less than my number and my ID. The answer is no. So P4 جو ہے, P2 جو ہے اب J کو 5 پہ سیٹ کر دے گا, وہ فار لوپ کی جو کنڈیشن ہے J less than n وہ فالس ہو جائے گی, تو اگلا پروسیس جو کریٹیکل سیکشن میں جائے گا وہ P2 ہو جائے گا. پھر ایونچولی P2 is going to get out of its critical section, set its number to 0. پھر P4 جو ہے یہ سیکنڈ وائل لوپ میں سے باہر نکلے گا, J کو 3 پہ سیٹ کرے گا اور چیک کرے گا کنڈیشن. Now we are in the fourth column for P4. سیکنڈ لاسٹ اینٹری دیکھ رہے ہیں کہ is 4,3 less than 8,4. The answer is no. J کو 4 پہ سیٹ کرے گا, چیک کرے گا is 8,4 less than 8,4. The answer is no. J کو 5 پہ سیٹ کرے گا, کنڈیشن جو ہے for the for loop J less than n وہ فالس ہو جائے گی, تو پھر P4 کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا, and so on and so forth. Now certainly in this example we assumed کہ کوئی اور پروسیس, let's say P1 for example, it was not interested in getting into its critical section during the time that these four processes P0, P2, P3, P4 were trying to get into their critical sections. ٹھیک ہے, وہ بھی assume کر سکتے ہیں کہ let's say at some point in time P1 wants to enter its critical section, اس کو کوئی نمبر ملے گا اور وہ بھی اپنا for loop ایکسیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا, and at some place it's going to get stuck in the second while loop for a certain value of J. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اپنے دیکھ لیں کہ ایک ایگزامپل لے لیں, آپ اس کو ماڈیفائی ذرا کر لیں کہ جب P0 لیٹ سے کریٹیکل سیکشن میں ہے تو P1 wants to enter into its critical section also, اس کو بھی کوئی نمبر ملے گا, and try to make another column in this table similar to the ones I've shown you for P2, P3, P4. ٹھیک ہے, اس کو کمپلیٹ کر لیں. Let me know if you have any questions. اچھا, اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں just the sequence of events I've already described. So slide میں دیکھیں, I've made a few points. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ P1 is not interested to get into its critical section, اس لیے اس کا نمبر جو ہے وہ 0 پہ سیٹ ہے. جب P0 critical section میں ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا تو P2, P3 and P4 would be waiting for it to get out. P0 would get into its critical section first, then eventually it would get out of its critical section and would set its number to 0. P3 اس کے بعد اپنے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا, فالوڈ بائی P2, فالوڈ بائی P4. یہی سیکوینس میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں, ایک دو پوائنٹس جو اور میں نے لکھے ہیں کہ when P2 gets into its critical section, then P4 waits for it to get out of its critical section. جب P2 critical section سے باہر آ جاتا ہے, then P4 gets into its critical section, and therefore the order of entries into their critical sections is that P0 would get into its critical section first, followed by P3, followed by P2, and eventually P4 would get into its critical section. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ایگزامپل کمپلیٹ ہوگی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ از دس اے گڈ سولوشن ٹو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. ٹھیک ہے, کیا اس کی ہم نے کیسے چیک کریں گے؟ یس, وی آر گوئنگ ٹو سی whether this solution satisfies the three conditions necessary for any good solution. وہ ہیں mutual exclusion, progress اور bounded waiting. تو اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ الگورتھم تینوں کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرے گا. سو لیٹس گیٹ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اچھا, میوچل ایکسکلوژن تو بڑی آسان ہے. نمبرز تو یونیک نہیں ہوں گے, ناٹ نیسسریلی, نمبرز سیم بھی ہو سکتے ہیں لیکن آئی ڈیز ان کے یونیک ہوں گے. سو دیر فور جب وہ دو پروسیسز, لیٹ سپوز کہ ایک پروسیس جو ہے وہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں ہے, سے پی سب جے از ان اٹس کریٹیکل سیکشن,
تو پی آئی اگر کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہے گا تو اگر جے کریٹیکل سیکشن میں ہے تو اس نے یہ کنڈیشن فلفل کی ہوگی کہ اس کا نمبر اور آئی ڈی پیئر باقی سارے پروسیسز کے نمبر آئی ڈی پیئر سے چھوٹا تھا. اسی لیے چھوٹا تھا یا برابر تھا, اسی لیے برابر صرف اسی صورت میں ہوگا کہ جب جے اور آئی وڈ بی دا سیم. بٹ اگر سارے پروسیس کو ہم یونیکلی دیکھ لیں کہ دے آر یونیک پروسیسز, تو پھر پی جے وڈ بی ان اٹس کریٹیکل سیکشن اونلی if its number ID pair is smaller than the number ID pairs of all other processes. Now, کوئی اور پروسیس کریٹیکل سیکشن میں کیسے جائے گا جب اس کا نمبر اور آئی ڈی پیئر بھی باقی سارے پروسیس سے چھوٹا ہوگا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا, رائٹ, کیونکہ پروسیسز آر یونیک. اف وی سے پروف بائی کنٹراڈکشن اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر اسیوم کریں کہ پی آئی اور پی جے جو ہیں دونوں کریٹیکل سیکشن میں, تو دونوں کریٹیکل سیکشن میں ہیں تو دونوں نے یہ کنڈیشن سیٹسفائی کی ہوگی کہ نمبر سب آئی کاما آئی از لیس دین نمبر سب جے کاما جے, رائٹ, اور نمبر سب جے کاما جے از لیس دین نمبر سب آئی کاما آئی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب اٹ از دا سیم پروسیس. تو اس لیے میوچل ایکسکلوژن ہولڈ کرے گی, رائٹ, کہ یہ نمبر آئی ڈی پہ صرف ایک پروسیس کا باقی سب سے چھوٹا ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. اگر کہیں کہ ایک سے زیادہ سے کا ہو سکتا ہے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم پروسیس. اچھا, میوچل ایکسکلوژن ہو گئی. اب باؤنڈیڈ ویٹنگ کیسے ہوگی؟ سیکنڈ وائل لوپ اگر آپ جو فور لوپ دیکھیں تو فور لوپ میں ہم کیا کر رہے ہیں, وی اسٹارٹ ود ویلو آف جے, ود ویلو آف جے ٹو بی 0, اور اس کو انکریمنٹ کر دیتے ہیں بائی 1 گوئنگ تھرو 1 2 آل دا وے ٹو n. تو ہم سارے پروسیسز کا چیک کرتے ہیں. ایک پروسیس جو کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے وہ سارے پروسیسز کے نمبر آئی ڈی پیئر کو اپنے نمبر آئی ڈی پیئر سے کمپیئر کر رہا ہے, 1 by 1 ان دا ascending order. ٹھیک ہے, سو لیٹ سپوز ان دا ورسٹ کیس دیٹ آل پروسیسز وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیئر کریٹیکل سیکشن سائملٹینیسلی. تو کیا ہوگا کہ ہر پروسیس جو ہے وہ فار لوپ کو ایکسیکیوٹ کرے گا فرام 0 to n-1 اور چیک کرے گا کہ اگر اس کا نمبر باقی کسی بھی پروسیس کے نمبر آئی ڈی پیئر سے بڑا ہے تو یہ ویٹ کرے گا, اگر نہیں ہے تو یہ اٹ ول کنٹینیو ٹو دا انکریمنٹ جے اینڈ چیک دا سیم فار دا نیکسٹ پروسیس اینڈ سو آن. سو ایونچولی ہوگا کیا کہ پروسیسز وڈ گیٹ ان ٹو دیئر کریٹیکل سیکشنز ان دا آرڈر P0, assuming کہ P0 کو سب سے چھوٹا نمبر ملا, پھر P1 کو, پھر P2 کو, and so on and so forth. So they would get into their critical sections in the following order: P0 followed by P1 followed by P2 and so on and so forth. اگر یہ آرڈر میں اس آرڈر میں نمبر نہیں ملتے, یعنی P0 کا نمبر از ناٹ نیسسرلی اسمالر دین the numbers of assigned to other processes, بٹ کوئی آرڈر ہوگا کہ جس میں پروسیسز کو نمبرز ملے, تو سب سے چھوٹے نمبر والا پروسیس سب سے پہلے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا, اس کے بعد دوسرا پروسیس جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر تو سارے پروسیس ایک دم آ کے کوشش کرنا چاہیں گے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے, تو ان کو نمبر اسائن ہوں گے, لیٹس سے اسٹارٹنگ ود نمبر 1 1 2 3 4 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اسینشلی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ پروسیسز اپنے کریٹیکل سیکشن میں انٹر ہوں گے اور باہر نکلیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو باؤنڈیڈ ویٹنگ کنڈیشن ہے وہ ہماری ہولڈ کرے گی کہ ان دا ورسٹ کیس سارے پروسیسز اگر کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہیں تو ایک پروسیس کو میکسیمم ویٹ کتنا کرنا پڑے گا, سنگل انٹری بائی آل ادر پروسیسز. اس کے بعد اس کی باری آ جائے گی. کوئی پروسیس جب کریٹیکل سیکشن سے باہر نکل کے واپس جانا چاہے گا اپنے کریٹیکل سیکشن میں, تو انٹری کوڈ میں جب داخل ہوگا تو اس کو جو نمبر ملے گا وہ جتنے ابھی پروسیسز ویٹ کر رہے ہیں ان سب میں سے زیادہ ملے گا. اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو پرزرو ہوگا. یہ تو ہو گیا باؤنڈیڈ ویٹنگ ہولڈ کرتی ہے. اچھا, اگلی سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ پروگرس کیسے ہولڈ کرے گی. یہ بڑا آسان سا ہے, کوڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ پروگرس کا, ریمبر کہ پروگرس کا مطلب کیا ہے. دو چیزیں ہیں پروگرس میں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی پروسیس کریٹیکل سیکشن میں نہیں ہے اینڈ ملٹیپل پروسیسز وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیئر کریٹیکل سیکشنز, دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ یہ ڈسیزن جو ہے ایز ٹو وچ آف دیز پروسیس گیٹس انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن یہ فائنائٹ ٹائم میں ہوگی. دوسرا یہ کہ کوئی پروسیس جو اپنے ریمائنڈر سیکشن میں ایکسیکیوٹ کر رہا ہوگا وہ اس ڈسیزن میکنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا.
اچھا اس اگر بیکری الگورتھم کو دیکھ لیں تو کیسے یہ پروگرس کنڈیشن ہولڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز نو پروسیس از ان اٹس کریٹیکل سیکشن, ملٹیپل پروسیسز وانٹ ٹو انٹر ان ٹو دیئر کریٹیکل سیکشنز, تو ڈسیزن کتنی دیر میں ہوگی, رائٹ. ایک یہ ایلیمنٹ ہے نا پروگرس کا کہ ڈسیزن فائنائٹ ٹائم میں ہونی چاہیے. اس کیس میں ایک پروسیس جو ہے وہ سکسیسفلی اپنے فار لوپ کو ایکسیکیوٹ کر لے گا. کون سا پروسیس؟ جس کا نمبر سب سے چھوٹا ہوگا, یا اگر دو پروسیسز یا زیادہ پروسیس ہیں جن کے نمبر سیم ہیں تو پروسیس جس کا آئی ڈی سب سے چھوٹا ہوگا. بٹ ان اینی ایونٹ فار لوپ ایک پروسیس سکسیسفلی ایکسیکیوٹ کر لے گا. فار لوپ کتنی دیر میں ایکسیکیوٹ ہوگا؟ فائنائٹ ٹائم میں, کیونکہ ہم 0 سے n تک جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈسیزن تو فائنائٹ ٹائم میں ہو گئی. دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کوئی پروسیس ریمائنڈر سیکشن میں ہو کے اس ڈسیزن کو انفلوئنس تو نہیں کر رہا. دا آنسر از نو, کیونکہ جب ایک پروسیس ریمائنڈر سیکشن میں ہے تو اس کا نمبر 0 ہوگا, اور انٹری کوڈ میں اگر کسی پروسیس کا نمبر 0 ہے تو اس کو ہم کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں. سو اس لیے پروگرس کنڈیشن وڈ ہولڈ ان کیس آف دا بیکری الگورتھم. ٹھیک ہے. سو all three conditions, mutual exclusion, bounded waiting, progress, they hold for the bakery algorithm. Therefore, this is a good solution for the n-process critical section problem. اچھا اب ہم نے بات ختم کر لی ہے of the software solutions for the critical section problem. Remember we said that there are 3 types of solutions: software solutions, hardware solutions, and OS solutions. Okay. اب ہم ڈسکشن شروع کریں گے ہارڈویئر بیسڈ سولوشنس کی. تو اس میں کیا کریں گے؟ We are going to look at certain instructions in the instruction set architecture of contemporary CPUs which facilitate solving the critical section problem. تو اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں and we'll start discussion of the hardware solutions. سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز تو کلیئر ہونی چاہیے کہ normally access to a memory location excludes other accesses to the same location. یعنی اگر جب بھی کوئی پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہو اور وہ کسی میموری لوکیشن کو ایکسس کرتا ہے تو ایٹ اے گیون ٹائم نو ادر پروسیس کین ایکسس دا سیم لوکیشن. سو وی نیو دس از گیون. اچھا دوسرا اس کی ایکسٹینشن ڈیزائنرز نے یہ کر لی کہ دا ڈیزائنرز ہیو پرپوز مشین انسٹرکشنز دیٹ پرفارم 2 آپریشنز اٹامکلی. اٹامکلی کا مطلب یہ ہے انڈیویزبلی آن دا سیم میموری لوکیشن. فار ایگزامپل ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ this was known, this has been going on for a long time کہ اگر ایک پروسیس ایکسیکیوٹ کر رہا ہے وہ کسی میموری لوکیشن کو ایکسس کرتا ہے تو کوئی اور پروسیس اس کو ایکسس نہیں کر سکتا. What the designers of the CPUs have done, the instruction set architecture designers have done, کہ انہوں نے ایسی انسٹرکشنز ڈیزائن کی which allow programs to perform 2 operations on a location. ایک لوکیشن کی ویلیو جو کرنٹ ہے اس کو سیو کر لیں اور اس لوکیشن کو ماڈیفائی کر دیں. سو ریڈ اینڈ رائٹ اور ماڈیفائی. ٹھیک ہے. یہ دونوں آپریشنز ایک سنگل انسٹرکشن میں آپ کر لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ان انٹرپٹیڈ, انڈیویزبلی. جب بھی کسی انسٹرکشن کو ہم انڈیویزبلی کرتے ہیں وچ از ٹرو فار دا سی پی یو انسٹرکشنز, ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹامک انسٹرکشنز ہیں. So I'm going to talk about a number of atomic instructions in the context of the hardware solutions as well as the OS based solutions. تو یہ ہم بات ابھی کریں گے ایک انسٹرکشن کی جس کو ہم کہتے ہیں read, modify, write, یا اور بھی اس کے کئی نام ہیں. ٹھیک ہے. مطلب کیا کہ یہ انسٹرکشن ایک میموری لوکیشن کے ڈیٹا کو ریڈ کرتی ہے اور پھر اس کو ڈیٹا جو میموری میں ہے اس کو ماڈیفائی کر دیتی ہے. This happens atomically, indivisibly. This is very important to remember کہ یہ instructions they cannot be divided. Meaning جب 2 یہ instructions simultaneously execute کر رہی ہوں گی تو ان کی execution کو interleave نہیں کیا جا سکتا. So let's look at the next slide. یہ میں نے بات ابھی کر دی کہ the execution of such an instruction is also mutually exclusive, even if these are executed on multiple processors. And these instructions can be used to provide mutual exclusion, but other mechanisms are needed to satisfy the other 2 requirements of a good solution to the critical section problem. مطلب یہ ہے کہ یہ instructions, these are enough on their own to provide us the mutual exclusion. لیکن progress اور bounded waiting کے لیے ہمیں کچھ کوڈ ایڈ کرنا پڑے گا اپنے entry اور exit sections میں
to make sure that whatever solution we come up with which use these instructions, it is a good solution, i.e. it satisfies the three conditions of mutual exclusion, progress and bounded waiting. تو اس کو دیکھیں گے ہم ابھی تھوڑی دیر میں کہ what is a good solution for the critical section problem by using these instructions. بٹ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دو انسٹرکشن جو ہیں ان کے سیمینٹکس دیکھ لیتے ہیں کہ اور ان کے سمپل سولوشنز ٹو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو انسٹرکشن ہے ٹیسٹ اینڈ سیٹ. تو اس کے سیمینٹکس اس میں دی ہوئے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ریمبر کہ میں یہ جو کوڈ دکھا رہا ہوں, آئی ایم شوئنگ دس کوڈ ٹو illustrate the semantics of the execution of this instruction. یہ کوئی ایز سچ سی لینگویج یا سی پلس پلس کا کوڈ نہیں جو آپ کو لکھنا پڑے گا, یہ صرف اس انسٹرکشن کے سیمینٹکس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سیمینٹکس کیا ہیں کہ اس کو ایک آرگومنٹ آپ پاس کریں گے وچ از دا ایڈریس آف a boolean variable called target. اس میں جو بھی boolean ویلیو اسٹور ہوگی کوڈ میں دیکھیں کہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں. کوڈ میں یہ ہم کر رہے ہیں کہ ایک boolean ویریبل RV ہے, اس میں ہم ٹارگیٹ کی کرنٹ ویلیو اسٹور کر دیتے ہیں, ٹارگیٹ کو ویلیو ٹرو اسائن کر دیتے ہیں اینڈ وی ریٹرن RV. سو ٹیسٹ اینڈ سیٹ کی اگر یہ کوڈ دیکھیں تو اس کی ریٹرن جو ٹائپ ہے وہ بولین ہے, یعنی جو پیرامیٹرس کو ٹارگیٹ کا ایڈریس دیتے ہیں وہ بھی بولین ہے اور ریٹرن ٹائپ بھی بولین ہے. تو کیا کرتی ہے یہ انسٹرکشن, کرنٹ ویلیو ٹارگیٹ ویریبل جس کا ایڈریس پاس کیا ہے اس کی کرنٹ ویلیو کو سیو کر لیتی ہے, ٹارگیٹ کو ٹرو کر دیتی ہے اور کرنٹ ویلیو جو اس کی پریویس اب ویلیو ہوگی اس کو ریٹرن کر دیتی ہے. ہینس دا نیم ٹیسٹ اینڈ سیٹ, یا اس کو انسٹرکشن کو ریڈ ماڈیفائی رائٹ بھی کہتے ہیں کہ ریڈ کر لیں کرنٹ ویلیو, جو ویلیو ایگزسٹ کرتی ہے ویریبل میں ٹارگیٹ میں اس کو ماڈیفائی کر دیں, یعنی اس کو ریڈ کر کے ماڈیفائی کریں اور پھر رائٹ کر دیں. ٹھیک ہے, سو اس کو جب ایکسیکیوٹ کریں گے تو اس کو ایک بولین ویریبل دیں گے, جو بھی اس کی کرنٹ ویلیو ہے اس کو سیو کر لیں گے, اس بولین ویریبل کی ویلیو کو ٹرو کر دیں گے اور سیوڈ ویلیو کو ریٹرن کر دیں گے. سو دیز آر دا سیمینٹکس آف دا ٹیسٹ اینڈ سیٹ اور دا TSL انسٹرکشن. اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ لیں ایک سیمپل کوڈ دیا میں نے فار دا سولوشن ٹو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم, اور یہ پاسبل سولوشن ہے فار دا اینڈ پروسیس کریٹیکل سیکشن پرابلم. ٹھیک ہے, اسٹرکچر میں نے دے دیا ہے فار پروسیس P sub I. سو وی ہیو n processes اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سالو دا n process critical section problem. یہ سارے پروسیسز یہ شیئر کریں گے ایک بولین ویریبل کالڈ لاک. لاک کی کرنٹ ویلیو جو انیشل ویلیو ہے اس کو فالس کر دیں گے, یعنی لاک از انیشلائز ٹو فالس. اور یہ اسٹرکچر ہے فار اے پروسیس P sub I کہ انٹری سیکشن میں ہم نے ڈال دیا ہے وائل ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک اور سیمی کولن. اس کا مطلب کیا ہے کہ وائل دس کنڈیشن از ٹرو نل اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرتے جائیں, یعنی ٹیسٹ اینڈ سیٹ کو ہم لاک ویریبل پاس کر دیتے ہیں, اگر ٹیسٹ اینڈ سیٹ ریٹرن کرتا ہے ویلیو ٹرو تو ہم وائل کو وی کیپ آن ایکسیکیوٹنگ دا وائل لوپ. یعنی اگر لاک ویریبل کی کرنٹ ویلیو ٹرو ہوگی تو یہ ٹرو ہی ریٹرن کرے گا اور لاک کو اگین وڈ سیٹ اٹ ٹو ٹرو. سو جب ٹیسٹ اینڈ سیٹ ٹرو ریٹرن کرے گا تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی اور وائل اسٹیٹمنٹ میں ایک پروسیس اسپن کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لیٹس سپوز ناؤ دیٹ وی ہیو n processes, lock is set to false and some of the processes want to enter their critical sections. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ let's suppose the single process wants to enter its critical section. کیا کرے گا؟ Remember, lock is false and this process wants to enter its critical section. پروسیس کے انٹری کوڈ میں یہ while loop ہوگا, ٹیسٹ اینڈ سیٹ کو لاک پاس کر دیں گے ایز این آرگومنٹ. What is the test and set going to do? It would set lock to true, لیکن اس کی پریویس ویلیو جو فالس ہے وہ ریٹرن کر دے گا. تو یہ پروسیس جو انٹری سیکشن میں ایکسیکیوٹ کر رہا ہے اس کو وائل کی جو ایکسپریشن ہے وہ فالس ہو جائے گا. اٹ ول گیٹ آؤٹ آف دا انٹری سیکشن, گیٹ ان ٹو اٹس کریٹیکل سیکشن اینڈ ایکسیکیوٹ اٹس کریٹیکل سیکشن. ٹھیک ہے, سو ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ جب لاک انیشیل ویلیو فالس ہوگی, ایک پروسیس آتا ہے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کی کوشش کرتا ہے, وائل ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک ایکسیکیوٹ کرتا ہے,
لاک کی کرنٹ ویلیو فالس جو ہے وہ ریٹرن ہو جائے گی, لاک کو ٹرو سیٹ کر دیا جائے گا, اور یہ پروسیس کی یہ وائل اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی, اور یہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, فار ایز لانگ ایز دس پروسیس از ان اٹس کریٹیکل سیکشن, لاک کی ویلیو ٹرو ہوگی بیکاز ٹیسٹ اینڈ سیٹ ڈڈ دیٹ. تو کوئی بھی اور پروسیس جب اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کی کوشش کرے گا جس کا اسٹرکچر ایگزیکٹلی اسی طرح ہوگا, وہ وائل اسٹیٹمنٹ میں ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک کو جب ایکسیکیوٹ کرے گا تو ٹیسٹ اینڈ سیٹ ٹرو ریٹرن کرتا جائے گا, اور فار ایز لانگ ایز وہ ٹرو ریٹرن کرتا جائے گا, وائل اسٹیٹمنٹ کا ایکسپریشن کی جو ویلیو ہے ٹیسٹ کی وہ ٹرو ہوگی, اور وہ پروسیس اسپن کرتا رہے گا ان اٹس اینٹری سیکشن. سو فار ایز لانگ ایز اے پروسیس از ان اٹس کریٹیکل سیکشن, other processes which want to get into their critical sections, they would be spinning in the while loop, i.e. they'll be waiting in their entry sections. تو جب یہ پروسیس جو کہ کریٹیکل سیکشن میں ہے یہ باہر آ جائے گا تو ایکسٹ سیکشن میں کیا کرتا ہے, یہ لاک کو فالس کر دیتا ہے اور پھر اپنے ریمائنڈر سیکشن میں چلا جاتا ہے. جب لاک کو فالس کر دے گا تو ون آف دا ویٹنگ پروسیسز جو کہ اپنے انٹری سیکشن میں ویٹ کر رہے ہیں ان میں سے ایک پروسیس, دا ون وچ از ایبل ٹو ایکسیکیوٹ دا ٹیسٹ اینڈ سیٹ فرسٹ, اس کی ٹیسٹ اینڈ سیٹ فالس ریٹرن کر دے گی اور وہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. باقی سارے وڈ کیپ آن اسپننگ ان دیئر انٹری سیکشنز. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ از دس اے گڈ سولوشن ٹو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. تو گڈ سولوشن کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, تین کنڈیشنز انہوں نے سیٹسفائی کر لی. میوچل ایکسکلوژن ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ دس سولوشن ڈز preserve mutual exclusion, does satisfy the mutual exclusion condition. What about the progress condition? Well, progress is satisfied. کیا ایلیمنٹ ہے پروگرس کے؟ دو ایلیمنٹ ہے کہ کوئی پروسیس جب ریمائنڈر میں ہوگا تو وہ ڈسیزن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا کہ کون سا پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں جائے گا, assuming that no process is currently in its critical section and some processes want to enter their critical sections. تو ریمائنڈر میں کوئی پروسیس ان دس سولوشن از ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دا ڈیسیژن میکنگ ان دا انٹری سیکشن. اچھا, اب لیٹس سے نو پروسیس ان اٹس کریٹیکل سیکشن, دو تین پروسیسز کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ دے آر گوئنگ ٹو ایکسیکیوٹ دا ٹیسٹ اینڈ سیٹ, دا وائل لوپ ان دا انٹری سیکشن. تو ایک پروسیس کا ٹیسٹ اینڈ سیٹ سکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہو جائے گا اینڈ ریٹرن فالس, اسیومنگ لاک از سیٹ ٹو فالس. تو کیا مطلب اس کا کہ کتنی دیر لگے گی ایک ڈیسیژن میکنگ میں کہ کون سا پروسیس کریٹیکل سیکشن میں جاتا ہے؟ سنگل ایکسیکیوشن آف دا وائل لوپ. ٹھیک ہے, سنگل ایکسیکیوشن آف دا وائل لوپ اینڈ ون پروسیس وڈ گیٹ انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. سو پروگرس کنڈیشن ہولڈز. سو فار سو گڈ. ہاؤ اباؤٹ دا باؤنڈیڈ ویٹنگ؟ ٹھیک ہے, یعنی باؤنڈیڈ ویٹنگ کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی پروسیس کریٹیکل سیکشن میں نہیں اور ایک پروسیس نے ڈیزائر اپنی شو کر دی ہے کہ وہ کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے, تو دا نمبر آف ٹائمز وی الاؤ ادر پروسیسز ٹو گیٹ انٹو دیئر کریٹیکل سیکشنز, دیٹ نمبر ہیز ٹو بی باؤنڈیڈ. اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس سچویشن میں یہ ہوگا کہ اگر ملٹیپل پروسیسز اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کی کوشش کریں گے, ایک ان میں سے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا, جو بھی پروسیس سب سے پہلے ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک ایکسیکیوٹ کر لے گا, باقی پروسیس اسپن کریں گے. اب جب وہ پروسیس نکلے گا, لاک کو فالس کرے گا, دس پروسیس کین کوکلی گو بیک اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن اگین بائی ایکسیکیوٹنگ اٹس وائل لوپ. تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی پروسیسز ویٹ کر رہے ہیں وائل لوپ میں, یہ بھی جلدی سے آ کے اس نے بھی وائل میں چلا گیا. Can we guarantee that this process would not get into its critical section again until and unless the previously waiting processes have gotten into their critical sections and gotten out? The answer is no. This particular solution does not guarantee that. Right? There's nothing we are doing in the entry section or the exit section which would enforce bounded waiting. So, this solution, this is not a good solution to the critical section problem. It does satisfy two conditions, but not the third one. Let's look at the next instruction and the possible solution by using that instruction. Agli instruction jo hai, so we have talked about this current solution and that this is not a good solution. Agli instruction hai swap ki. Swap instruction, you have used it many a times. Basically isko do boolean arguments diye jayenge, unke addresses A and B, aur unko swap kar dega. So these are the semantics. Acha, agli slide mein humne solution ek propose kiya hai to solve the critical section problem by using the swap instruction.
تو سواپ انسٹرکشن میں ہم کیا کر رہے ہیں اس سولوشن میں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر پروسیس کا ایک لوکل ویریبل ہوگا کی. لاک ویریبل گلوبل ہے جو پہلے بھی ہم نے یوز کیا ہے. لاک وڈ بی سیٹ ٹو فالس. کی ہر پروسیس کے انٹری سیکشن میں ٹرو سیٹ کرے گا ہر پروسیس. تو پھر یہ وائل لوپ میں چلا جائے گا. وائل کی از ٹرو. سو ایک پروسیس جو پہلے آتا ہے کی ویلو کو چیک کرتا ہے کی از گوئنگ ٹو بی ٹرو. کیا کرتا ہے؟ سواپ لاک ود کی. سو اسیوم ناؤ دیٹ اونلی ون پروسیس وانٹس ٹو انٹر انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. کیا کرے گا؟ کی کو ٹرو کر دے گا. وائل میں چلا جائے گا. وائل کی از ٹرو. یہ سواپ کر دے گا لاک کو کی کے ساتھ. تو بیکاز لاک از سیٹ ٹو فالس, کی میں ٹرو چلا جائے گا اور لاک میں کی میں فالس آ جائے گا اور لاک میں ٹرو چلا جائے گا, بیکاز وی آر سواپنگ دا ویلوز آف لاک اینڈ کی. پھر واپس آ کے یہ کنڈیشن چیک کرے گا از کی ٹرو؟ دا آنسر از نو, کیونکہ کی فالس ہو گئی ہے. وی ہیو سواپڈ دا کرنٹ ویلو آف لاک ود دا کرنٹ ویلو آف کی. کی ٹرو تھی, لاک فالس تھا, سواپ ہوگی, کی فالس ہو گیا اور لاک ٹرو ہو گیا. اس لیے یہ کنڈیشن پروسیس کے لیے فالس ہو جائے گی اور یہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. جب یہ پروسیس کریٹیکل سیکشن سے نکلے گا تو لاک کو فالس کر دے گا. اچھا, سپوز ناؤ کہ دو پروسیسز آتے ہیں کنکرنٹلی ٹرائی ٹو گیٹ انٹو دا کریٹیکل سیکشن. دونوں کی کو ٹرو کر دیں گے. دونوں کے کوڈ میں یہ کنڈیشن ٹرو ہے ویدر وائل کی از ٹرو. دونوں سواپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کا سواپ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ اٹامک انسٹرکشن ہے, انڈیویزبل ہے, اور جس کی سکسیسفل ایکسیکیوٹ ہو جائے گی سب سے پہلے اس کی میں فالس آ جائے گی اور لاک میں ٹرو ہو جائے گا اور وہ کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. دوسرا پروسیس جب اس کی سواپ ایکسیکیوشن ہوگی سواپ انسٹرکشن کی, تو بیکاز اٹس کی از ٹرو, لاک بھی ٹرو پہ سیٹ ہو چکا ہے, تو دا سواپس آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج دا ویلو آف کی وڈ ریمین ٹرو. ٹھیک ہے, تو وہ پروسیس اسپن کرے گا. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈز دس سیٹسفائی دا تھری کنڈیشنز آف اے گڈ سولوشن. یہ سولوشن ایگزیکٹلی اسی طرح کا ہے جس طرح ٹیسٹ اینڈ سیٹ کا ہے. اس میں میوچل ایکسکلوژن ہولڈ کی تھی, اس میں بھی ہولڈ کر رہی ہے. اس میں پروگرس ہولڈ کی تھی, اس میں بھی ہولڈ کر رہی ہے. اس میں باؤنڈیڈ ویٹنگ ہولڈ نہیں کی تھی, اس میں بھی نہیں کرے گی. بیکاز دا سولوشنز آر آئیڈینٹیکل. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ پرٹیکولر ٹو انشور باؤنڈیڈ ویٹنگ. Therefore, bounded waiting doesn't hold. This is not a good solution. اچھا, اگلا سولوشن ہم دیکھنا چاہیں گے اگین بائی یوزنگ دا لاک اور دا ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک اور دا سواپ انسٹرکشن. بٹ وقت ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, تو اگلا سولوشن ہم اگلے لیکچر میں دیکھ لیں گے. میں چاہوں گا کہ لیکچر کو ذرا ریکیپ کر دوں کہ آج ہم نے لیکچر میں کیا کیا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر کے شروع میں ہم نے بیکری الگورتھم کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا کوئکلی. پھر ہم نے جو ایگزامپل پچھلی دفعہ شروع کی تھی, کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی, اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اینڈ شوڈ دا ورکنگ آف دا بیکری الگورتھم. اس کے بعد ہم نے یہ شو کیا کہ کس طرح دا بیکری الگورتھم از اے گڈ سولوشن, ہاؤ اٹ سیٹسفائز دا تھری کنڈیشنز آف میوچل ایکسکلوژن, پروگرس اینڈ باؤنڈیڈ ویٹنگ. پھر ہم نے شروع کیا دیکھنا دا ہارڈ ویئر سولوشنز کہ انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر میں دو انسٹرکشنز ہم نے دیکھی جو کہ آج کل کے سی پی یوز میں کامنلی اویلیبل ہوتی ہیں, ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک اور سواپ انسٹرکشنز. ان کے سیمینٹکس دیکھے, دو پرپوزڈ سولوشنز دیکھے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں سولوشن دے سیٹسفائی دا میوچل ایکسکلوژن اینڈ پروگرس کنڈیشنز بٹ دے ڈونٹ سیٹسفائی دا باؤنڈیڈ ویٹنگ کنڈیشن, اینڈ دیئرفور دوز آر ناٹ گڈ سولوشنز. یہاں تک پہنچے تھے کہ ٹائم ختم ہو گیا. اب ہم دیکھیں گے ایک اچھا سولوشن, a good solution to the critical section problem by using these instructions, لیکن وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, السلام علیکم.